سیکرٹری اوورسیز ذوالفقار حیدر صاحب، سینیٹر شاہین بٹ صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج یہ ایک بہت اہم تقریب ہے جس میں ہم اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے جواں سال وزیر ساجد طوری صاحب کی وزارت میں خدمات انجام پائی ہیں، میں اپنی طرف سے اور پوری حکومت کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اپنے لاکھوں کروڑوں اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے بے پناہ آپ نے ان 16 ماہ میں خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن یہ پاکستانی ڈائسپورا جو کہ شمالی امریکہ میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، خلیج میں اور فار ایسٹ میں، ایسٹ ایشیا میں، یورو ایشیا میں، سب پھیلا ہوا ہے ہر جگہ، اور ان کی محنت اور وہاں پر ان کی ذہنی قابلیت اور ان کی بے پناہ انوویشن، الحمدللہ اس سے پاکستان کا نام امریکہ میں، یورپ میں اور دوسری جگہوں پر بہت روشن ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم ان کو پاکستان آنے کے لیے، یہاں پر اپنے معاملات طے کرنے کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور جو ان کے لوازمات ہیں، ان کو ہم اگر ان کی مدد کریں برق رفتاری سے اور وقت ضائع کیے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے ہاں بہت حوصلہ پیدا ہوگا، ان کو بڑی ان کی ہمت افزائی ہوگی، اور اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں مزید کرنا چاہیے۔ محترم ساجد طوری صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح وزارت اوورسیز ان کے لیے کوشاں ہے اور پوری اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان کی سہولت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ دے آر آل گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان۔ اگر آپ ان کو یوں ہی ملیں، وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر کاروباری لوگ ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، اگر ان کی ٹریننگ کی جائے، اسکل ٹریننگ کی جائے، جو ہماری لیبر ہے وہ سیمی اسکلڈ ہے، اگر ان کی پوری اچھی ٹریننگ کی جائے، ان کو سرٹیفکیٹس دلوائے جائیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ذریعے، تو جس طرح فلپینس کی جو اسکلڈ لیبر ہے وہ باہر جاتی ہے تو پاکستان کی لیبر کے مقابلے میں دگنا تگنا وہ کماتے ہیں، اور اسی حساب سے ان کی ریمیٹنسز پاکستان دگنا تگنا ان کے ممالک میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آج وقت آ گیا ہے کہ سعودی عربیہ میں، یو اے میں، حتیٰ کہ یورپ میں بے پناہ اب اسکلڈ جو لیبر اس کی ضرورت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں ان کی بے پناہ ضرورت ہے۔ سعودی عربیہ میں نام سٹی بن رہا ہے، آپ آذربائیجان جائیں تو وہاں کی یوتھ کو انہوں نے بڑی کمال طریقے سے ان کی ٹریننگ دی ہے۔ اگر وہی اسلوب اور وہی ماڈلز ہم پاکستان میں لے آئیں تو اس کا پاکستان کی جو ہمارے جو دیار وطن میں باہر جو سمندر پار جو پاکستانی ان کی بے پناہ مدد ہو سکتی ہے، جو آئندہ جائیں گے اور رزق حلال کمائیں گے، اور پاکستان
اربوں ڈالر جو اس وقت دیکھیے بتایا انہوں نے کہ 35 ارب کی اس وقت ریمیٹنسز ہیں. یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. تو اگر یہ 35 ارب روپیہ اگر 70 ارب ڈالر بن جائے اگلے چند سالوں میں، جو کہ ممکن ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا ایک پاکستان کا ایک کارنامہ ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً آئندہ آنے والی حکومتیں مزید اقدامات اٹھائیں گی. میں اس وقت ایک دفعہ پھر ساجد طوری صاحب کو، آپ کے سیکرٹری کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان 16 مہینوں میں جو کچھ بھی آپ اس بارے میں کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا. میں یہاں پر آج کچھ ایک اور پیکج کا اعلان کرنا چاہتا ہوں جس کو انشاءاللہ یقیناً بالکل لیٹرن اسپرٹ میں اگلی حکومت اس کو عملی جامہ پہنائے گی. تو چونکہ ہمارے پاکستانی جو برطانیہ میں، یورپ میں، ان کی اب ماشاءاللہ اولادیں وہاں پر وہ وہاں پر پیدا ہوئیں، وہ پڑھے وہاں پر، تو اب وہ یقیناً اردو کے ساتھ، سندھی کے ساتھ، پشتو بلوچی کے ساتھ وہ انگریزی یا جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہ زبان وہ استعمال کرتے ہیں. تو میں صرف ان کی آسانی کے لیے جو ہم نے یہ ان کی مزید ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کا دل بڑھانے کے لیے اور عملی جو ہم نے کچھ مزید اقدامات اٹھائے ہیں، ان کو اگر آپ اجازت دیں تو ان کے لیے، چونکہ یہ کیمراز یہ بات ان کو یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں اور نارتھ امریکہ میں پہنچائیں گے، تو آپ اجازت دیں تو یہ پیکج میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہاں پر جو بچے اور بچیاں ہماری پاکستانی وہاں بستے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو میں خوشی سے یہ ہم نے باہمی مشاورت کی ہے اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ اعلانات کر رہا ہوں. نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی بل 2023 to resolve the property issues of overseas Pakistanis to the extent of Islamabad has been approved by the Federal Cabinet. The same will be replicated in all other provinces of Pakistan. Number 2, establishment of hotlines under Chief Secretaries of all the provinces and Chief Commissioner in Islamabad for the resolution of property issues of overseas Pakistani. جس طرح ساجد طور صاحب نے فرمایا کہ زمین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراً اس صوبے کے چیف سیکرٹری کو، وزیر اعلیٰ کو درخواست کرتے ہیں. جس ماڈل میں ہم نے 2012 میں بنایا تھا، 13 میں پنجاب میں قانون سازی کر کے کیا تھا، تو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا تھا. جو لوگ گجرات، جہلم، ساہیوال، سرگودا سے، راول پنڈی سے جو جاتے تھے باہر ہیں، ان کی جھگڑے کو بیچارے وہاں پر محنت کرتے ہیں، یہاں پر ان کے زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو آپ نے اب باقی صوبوں کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے تاکہ پورے پاکستان کو ہم اس سے کور کریں. Establishment of overseas Pakistanis commissions in all provinces on the pattern of Punjab Overseas Pakistanis Commission جو 2013 میں بن گیا تھا. Reservation of 10% quota for overseas Pakistanis in all public sector housing schemes, including 5% rebate on sale price if the amount is sent as remittance in foreign exchange. یعنی 10% کوٹا ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کا جو بھی پبلک سیکٹر کی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، اور ان کو مزید جو قیمت کا تعین کیا جائے گا اس میں 5% اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر وہ یہ رقم فورن ایکسچینج میں بھجوائیں گے. Dedicated immigration counters for overseas Pakistanis at all international airports of the country. Award citation for overseas Pakistanis to recognize top 10 remitters and Hall of Fame
at all Pakistan missions abroad. یعنی جو سب سے بڑے 10 افراد یا کنبے وہ اپنی ریمیٹنسز جو سب سے زیادہ جن کی ہوں گی وہ بھیجیں گے تو ان کو انشاءاللہ ایوارڈ دیں گے 14 اگست کو 23 مارچ کو. اور وہاں پر ہمارے جو مشنز ہیں وہاں پر ایک ہال آف فیم بنایا جائے گا جہاں پر ان کی ٹیسٹیمونیلز تصاویر وہاں پر ان کی نمائش ہوگی تاکہ سب کی وہاں پر ان کو ملے، ان کو ستائش ملے اور حوصلہ بڑھے کہ وہ باقی بھی اس میں کمپیٹ کریں گے. 5% seats to be reserved for children of overseas Pakistanis in professional public sector institutions across Pakistan. یعنی ان کے بچوں کے لیے اگر وہ پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں وہ ان کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو 5% کوٹا جو مختص ہے ان یونیورسٹیز میں وہ 5% اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوگا. نیڈ بیسڈ اینڈ میرٹ اسکالرشپس فار دا چلڈرن آف اوورسیز پاکستانیز ٹو پرسیو higher studies in Pakistan and abroad to be initiated at provincial level. یعنی جن کو اگر ضرورت ہوگی تو اس کے لیے اسکالرشپس کا اجرا کیا جا سکے گا ان کے بچوں کے لیے اگر وہ چاہیں گے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ دلوانا چاہیں. ڈیڈیکیٹڈ نیشنل سیونگ اسکیمس بائی سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیونگس for overseas Pakistanis with attractive rates. Nadra system will be linked with union councils for issuance of marriage, divorce, birth and death certificates to overseas Pakistanis. Number of Nadra and passport facilitation counters to be increased in embassies, Pakistan missions abroad. یعنی یہ تحصیل یونین کونسل تک ہم یہ نظام لے جائیں گے جہاں پر نادرہ ان کو فی الفور ان کی شادی یا خدا نخواستہ اگر ڈائیورس ہے بچوں کے سرٹیفکیٹس ان کی وہ ان کو فی الفور مہیا کریں گے یونین کونسل لیول پر. اور یہ جو نادرہ کے پاسپورٹ جو کاؤنٹرز ہیں ان کو ہم اپنے سفارت خانوں میں اور مشن میں ان کی تعداد ان کی بڑھا دی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ آف کیمپ آفیسز بائی منسٹری آف فارن افیئرز ان اوورسیز پاکستانیز کنسنٹریشن ایریاز ان پاکستان